السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، جس میں سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آج ان کی رخصتی کا وقت، حضرت عقیل آئے، فرمایا علی رخصتی ہو جائے، بہت دن ہو گئے، فرمایا تیار ہوں۔ پھر حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے، فرمایا علی تیار ہو؟ جی تیار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ، گدا، 2 چکیے، ایک پتھر کا پیالہ، یہ سامان اللہ کے نبی نے ان صحابی کو دیا، فرمایا علی کے گھر دے آؤ۔ صحابی رونے لگے، فرمایا اللہ کے نبی کہاں لے کر کے جاؤں، علی کا تو کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ کونین کی بیٹی کی رخصتی ہے، سرور کونین کی بیٹی کی رخصتی ہے، داماد کے پاس مکان نہیں ہے۔ معاشرت سیکھو، معاشرت سیکھو۔ آج ہمارے یہاں بچیوں کی شادیاں کس بنیاد پر کی جاتی ہیں؟ مال کی بنیاد پر۔ معاشرت سیکھو، فرمایا مکان ہی نہیں ہے۔ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سے مکان ہیں، آپ ان سے کہیں۔ فرمایا زید نے بہت سے مکان دے دیے ہیں، آگے مجھے کہتے شرم آتی ہے، میں آگے نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے کہتے۔ زید بن عاصم کو پتا چلا، بڑے مالدار صحابی تھے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے کیا کہہ دیا، میں تو آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی ہو، میرا مکان ہو، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ فرمایا زید ایسا مکان دو جو میرے مکان سے قریب ہو، کیونکہ فاطمہ کو نہ میں اپنے دل سے دور کرنا چاہتا ہوں، نہ اپنے مکان سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ زید ابن عاصم نے مکان دیا، اسما بنت عمیس کو بلایا، ام ایمن کو بلایا، فرمایا جاؤ علی کا مکان دیکھ کر کے آؤ۔ گئی، جا کر کہا اللہ کے نبی فاطمہ کے قابل مکان نہیں ہے، بڑے نکیلے پتھر ہے، فرمایا جاؤ لال مٹی لے کر چلی جاؤ، جا کر زمین کو ہموار کرو۔ دونوں گئی اور جا کر ہموار کیا زمین کو، واپس آئی۔ اب رخصتی کا وقت آیا، ام سلمہ کھڑی ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، فرمایا ام سلمہ میری بیٹی نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ام سلمہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، میری بیٹی کے سر پر ایسی چادر ہو جس میں کوئی پیوند نہ ہو۔ ام سلمہ کوئی چادر ہی لا دو اندر سے۔ ام ایمن اندر گئی، بہت دیر ہو گئی، فرمایا کہاں رہ گئی، کیوں نہیں لے کر آئی اب تک چادر؟ واپس آئی، چادر اللہ کے نبی کو پیش کی۔ میری مائیں بہنیں خاص طور سے اور میرے نوجوان عزیزان ملت، خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہیں، وہ اپنی نبی کی بیٹی کا جہیز بھی دیکھیں اور اپنے نبی کی بیٹی کی رخصتی بھی دیکھیں، اور رخصتی کے وقت یہ چادر بھی دیکھیں۔ چادر لا کر پیش کی، اللہ کے نبی یہ چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے کھولا، دیکھا 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیوند چمڑے کا لگا تھا۔ 2 جہاں کی بیٹی، رخصتی کا وقت، 17 پیوند چادر پر لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس چادر کو دیکھتے ہیں، کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، میری مائیں اور بہنیں، سیرت رسول کا مطالعہ کیا کرے، انشاءاللہ پھر بچیوں کی شادی آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹے اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، آج اپنے ابا کے ہاتھ سے یہ چادر لے لے۔ آج ابا کے ہاتھ سے بیٹی یہ چادر لے لے، قیامت میں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کا سردار کا تاج تجھے پہناؤں گا، لے لے، آج لے لے، قیامت میں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارنی کا تاج تجھے پہناؤں گا، لے لے۔ سر پہ رکھا، فاطمہ آگے جانے لگی، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ہماری بچیاں تو کہہ دیتی ہیں
نبی کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی چاہتے تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت الفردوس سے عالی شان جوڑے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے، لیکن نہیں، معاشرت سکھائی ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ ایک وقت آئے گا دنیا والے اپنی بیٹی کو بھر بھر کر کے دیں گے، لیکن کاش کہ وہ میری بیٹی کا جہیز بھی دیکھ لیتے، رخصتی کے وقت میری بیٹی کی چادر دیکھ لیتے جس پر 17 پیوند لگے۔ فرمایا حضرت فاطمہ آگے جانے لگی، فرمایا بیٹی فاطمہ باپ کی چوکٹ کا خیال کرنا، اللہ کے نبی میں سمجھی نہیں۔ فرمایا بیٹی مجھے پتا ہے علی کے حالات کیسے ہیں، علی سے کبھی دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، علی سے کبھی دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ پھر دوسرے کام میں فرمایا بیٹی فاطمہ گھریلو معاملات میں ناراض ہو کر کبھی ابا کی دہلیز پہ نہ چڑھنا، کبھی ابا کی دہلیز پہ نہ چڑھنا۔ یہ سکھا رہے ہیں دو جہاں کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت، ہم بھی سکھاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت، کوئی کچھ کہے بدتمیزی کرے تو لڑ پڑ اس کے ساتھ، یہ نہیں سکھایا، معاشرت سکھائی ہے بیٹی کبھی ناراض ہو کے میرے گھر پہ نہ آنا، علی سے ناراض ہو کے گھر پہ نہ آنا۔ فرمایا اور پھر ایک کان میں فرمایا بیٹی فاطمہ عشاء کے بعد میرا انتظار کرنا، علی سے کہنا میرا انتظار کرے عشاء کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا رخصتی کے وقت۔ اور پھر قدرت خدا کی ایک روز جھگڑا ہو گیا دونوں میں، علی ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی کے صحن میں آ کے ایسے زمین کے اوپر مٹی میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی گھر گئے، تشریف لے گئے، فاطمہ رو رہی ہیں۔ فرمایا فاطمہ کیوں روئی؟ فرمایا علی ناراض ہو گئے۔ فوراً مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے نبی آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا ایسے آپ کے پیر کو پیر سے ہلایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے علی کھڑے ہو، مٹی والے کھڑے ہو۔ علی اور آپ کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ لیا، گھر لے گئے، ادھر حضرت علی کو بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بٹھایا۔ حضرت علی سے نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی سے ناراض ہو گئے، نہیں فرمایا، بلکہ حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ یاد رکھ، میرے بھائیو سنو کان کھول کر، محبت بھی کتنی اور ڈانٹ بھی کیسی۔ فرمایا اے فاطمہ یاد رکھ، اگر علی سے ناراض ہو کے میرے گھر پہ آئی تو میں محمد اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے فاطمہ یاد رکھ، اے علی فاطمہ سے کہہ دو، فاطمہ سے بتا دو اگر تجھ سے ناراض ہو کہ کبھی میرے گھر پہ آئی اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، حضرت فاطمہ رونے لگی دھاڑے مار کر۔ اللہ کے نبی بس کرے، پھر حضرت علی سے فرمایا علی اگر کبھی فاطمہ سے غلطی ہو جایا کرے تو فاطمہ کو نہیں بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کر۔ علی اس بیٹی کو ماں کا پیار نہیں ملا۔ علی میں مکے والے کو قرآن سناتا، مکے والے مجھے پتھر مارتے، میں زخم لے کے آتا، یہ میری بیٹی فاطمہ اپنے دوپٹے کو ایسے ایسے پھاڑ کر میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ علی اگر فاطمہ سے غلطی ہو جایا کرے تو فاطمہ کو نہیں بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کر۔ حضرت علی دھاڑے مار کر رونے لگے، پیروں میں گر گئے اللہ کے نبی بس کرے، آج غلطی ہو گئی، آج کے بعد آپ کی بیٹی سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی بس کریں، ہمارے غیرت کے زمین پھٹے، میں زمین میں دفن ہو جاؤں، اللہ کے نبی بس کریں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے اور ادھر علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا اور پانی منگوایا، پانی کا پیالہ، پانی کے پیالے کے اوپر ایسے ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی اور ایسے پھونکا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادھر شانے پر پشت پر، حضرت فاطمہ کے شانے اور پشت پر پھونکا، چھینٹا ماری، پھر پیشانی پر چھینٹے ماری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اس پانی کو دونوں پی لو، اللہ برکت دے گا، اور پھر گھر واپس تشریف لے آئے۔ پھر صبح تشریف لے گئے حضرت علی کے گھر، فرمایا علی رخصتی ہو گئی، ولیمہ نہیں کھلاؤ گے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی
میں ولیمہ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تو انتظام نہیں ہے، حق مہر کا انتظام نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص ہے اللہ کے نبی میں ولیمہ کروں گا۔ فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا جی اللہ کے نبی ایک چھترا میرے پاس کھڑا ہے، ایک بالوں والا چھترا میرے پاس کھڑا ہے۔ فرمایا جاؤ انتظام کرو۔ جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو جا کر ذبح کیا اور اس کے بعد ایک دیگ تیار کی۔ فرمایا جب دیگ تیار ہو جائے تو میرے پاس آنا، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا چلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ کھانا تیار ہو گیا، اللہ کے نبی نے ادھر دیکھا سالن، ادھر دیکھا روٹی۔ فرمایا علی نمکین ہے، میٹھا نہیں کھلاؤ گے؟ فرمایا اللہ کے نبی، سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے نبی میرے پاس بس یہی انتظام تھا، آگے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے آگے میٹھے کا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے 9 درہم جیب سے نکالے، 5 درہم کے کھجور لے کر کے آؤ، چھوارے لے کر کے آؤ، 3 درہم کا گھی لے کر کے آؤ، اور 1 درہم کا شہد لے کر کے آؤ، اور چھواروں کو کوٹو اور گھی میں ملاؤ، شہد میں ملاؤ، اور جب یہ ولیمے والے دعوتی آئے تو میری جانب سے یہ آنے والوں کا منہ میٹھا کراتے جاؤ، منہ میٹھا کراتے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ولیمے میں میٹھا اپنی جانب سے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ لیکن 2 جہاں کی بیٹی کی رخصتی کا واقعہ آپ کو سن کر عبرت